یہ کہانی ہے نومبر 1930 کی ایک سرد تاریک رات کی، جب ایک کینیڈین جوئی لیویلی نامی شکاری اینجکونی لیک کے قریب واقع ایک چھوٹی سی گاؤں انیوت میں پہنچا۔ اس گاؤں میں بہت سی جنگلی قبائل آباد تھی، لیکن ان میں ایک قبیلہ ایسا تھا جو ان تمام قبائل میں سب سے مشہور تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اینجکونی لیک کے بالکل کنارے پر موجود ایک چھوٹی سی بستی ایسکیمو نامی ٹرائب کی۔ جب یہ شکاری اس ٹرائب میں داخل ہوا تو اس نے جو منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ سن کر آپ کے جسم پر بال اٹھنے لگ جائیں گے۔ دی پیکس ایکسپلورر چینل کی آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہم سب کی زندگیوں میں کبھی نہ کبھی بعض ایسی کہانیاں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہے جس پر یقین کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن سا لگنے لگتا ہے۔ ایسی ہی کہانی آج سے 94 سال پہلے 1930 میں سامنے آئی، ایک بستی جس میں رہنے والے لوگ بغیر کوئی نشان چھوڑے راتوں رات غائب ہو گئی۔ جی ہاں، یہ کہانی نارتھ کینیڈا کے دور دراز علاقوں میں واقع ایسکیمو نامی ٹرائب کی ہے۔ یہ علاقہ پورے سال برف سے ڈھکا رہتا تھا، جس کی وجہ سے شہر کے لوگ یہاں صرف شکار کرنے کے لیے آتے تھے۔ اس قبیلے میں 30 سے زائد لوگ رہتے تھے جو جھیل سے مچھلیاں پکڑ کر اس پر اپنا گزارا کرتے تھے۔ 30 نومبر 1930 کی سرد دن کو جوئی لیویلی نامی شکاری اینجکونی لیک کے آس پاس شکار کر رہا تھا۔ یہ آدمی شکار میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب اندھیرا ہو گئی۔ اس رات شدید برف باری ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ شکاری سرد سے تقریباً بے ہوش ہونے والا تھا۔ پہلے جب یہ آدمی شکار کرنے کے لیے اینجکونی لیک آتا تو بعض اوقات ایسکیمو ٹرائب کو چکر لگاتا تھا، کیونکہ اس قبیلے کے لوگوں کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ مہمانوں اور اجنبیوں کے ہمیشہ خیر مقدم کرتے تھے۔ لہٰذا اس نے اپنا سامان باندھا اور ایسکیمو ٹرائب کی طرف روانہ ہوا۔ قبیلے کی طرف جاتے جاتے اس نے انتہائی خاموشی کو محسوس کیا، جو معمول کے مطابق بالکل بھی نہیں تھا۔ راستے میں نہ کوئی شخص نظر آ رہا تھا اور نہ ہی کسی کی آواز سنائی دے رہا تھا، نہ ہی کتوں کی آوازیں تھی اور نہ ہی کوئی دوسری جنگلی جانوروں کی۔ ایک چیز جو اس کو سنائی دے رہا تھا وہ برف میں چلنے کی وجہ سے اس کے پاؤں کی آوازیں تھی۔ جب اس نے یہ سارا منظر محسوس کیا تو وہ بہت ڈر گیا اور ایسکیمو ٹرائب کی طرف اپنی رفتار کو مزید بڑھایا۔ جیسے ہی وہ قبیلے کو پہنچا تو مدد کے لیے چلانا شروع کیا، لیکن قبیلے والوں کی طرف سے کوئی آواز وغیرہ نہیں آیا، جس کی وجہ سے اس کے خوف میں مزید اضافہ ہوا۔ اسی خوف کی حالت میں وہ قبیلے کے ایک گھر میں داخل ہوا، جہاں اس نے عجیب اور حیران کر دینے والی چیزیں دیکھ لی۔ اس نے دیکھا کہ کھانا چولہے پر جل رہا تھا، گھر میں آگ جل رہی تھی، یہاں تک کہ قبیلے کی عورتیں جو کپڑے سلائی کرتی تھی وہ کپڑے بھی وہاں موجود تھے اور سوئی میں دھاگا بھی ڈالا ہوا تھا۔ یہ آدمی اس گھر سے نکل کر دوسرے گھر میں داخل ہو گیا، لیکن حیرانگی سے اس گھر کا بھی ایسا ہی حال تھا۔ یہ آدمی ایک گھر کے بعد دوسرے گھر کو اندر سے چیک کرتا رہا، لیکن اسے کوئی بھی انسان نظر نہیں آیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لوگ ابھی اس جگہ کو چھوڑ کر گئے پر گئے کہاں؟ جوئی لیویلی نے پورے قبیلے کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ اس نے دیکھا کہ جو کتے قبیلے والوں نے پال رکھے تھے ان کے گلے میں رسی بندھی پڑی تھی، لیکن کتے بھوک سے مر چکے تھے۔ حالانکہ کتوں کے سامنے کھانا بھی موجود تھا، پر ان کو کھانا دینے والا کوئی انسان وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد جوئی لیویلی کے خوف میں کافی حد تک اضافہ ہو چکا تھا۔ ان لوگوں کے بارے میں مانا جاتا تھا کہ یہ لوگ جب بھی کہیں جاتے تو اپنے ساتھ اپنے کتوں کو ضرور رکھتے، لیکن یہ سب دیکھ کر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہاں کچھ خوفناک ضرور ہوا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس نے ان لوگوں کو اتنا مجبور کیا ہے کہ انہوں نے اپنے کتوں، کپڑے، یہاں تک کہ چولہے پر پکی ہوئی خوراک کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جوئی لیویلی کا جسم پوری طور پر ہل رہا تھا، مگر سردی سے نہیں بلکہ خوف سے۔ وہ انتہائی خوفزدہ حالت میں قبیلے سے نکل کر جلد از جلد قریب ترین ٹیلی گراف آفس پہنچ گیا۔ وہاں پر انہوں نے پولیس کو اپنا آنکھوں دیکھا حال بتایا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس ایسکیمو ٹرائب پہنچ کر لاپتہ افراد کے نشانات تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ آخر ہوا کیا ہے، لیکن انہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ اس قبیلے کے آس پاس رہنے والے لوگوں کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے نیلے رنگ کی عجیب روشنی کو اس قبیلے پر منڈلاتے ہوئے دیکھا تھا۔
उन लोगों का मानना था कि कोई खलाई मखलूक आकर इस कबीले को रातों रात उठा कर ले गई है, लेकिन उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था। कई महीनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने आखिरकार इस केस को अनसॉल्व करार देकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और वक्त के साथ साथ लोग भी इसको भूल गए। एस्किमो ट्राइब के लोग कहाँ गायब हो गए ये आज तक कोई नहीं जानता। इस कबीले की ये पुरस्कार कहानी आज तक लोगों को हैरान कर रही है। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द पेक्स एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।